نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. اللہ کا فیصلہ. اچھا، یہاں پر بات ہے بندگی کی اور الفاظ کا انتخاب. دیکھیے الفاظ کیا بتاتے ہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے. اچھا، فیصلے کے بعد تو اختیار رہتا نہیں، لیکن اس ذات کی مہربانی ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ انسان کے شعور کو دعوت دیتا ہے کہ اپنے شعور سے وہ حق یا باطل میں سے کسی کا انتخاب کرے. تو یہاں پر پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ عقیدے کی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. نوٹ کیجئے گا، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا تیرے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدو، یہ کہ تم سب عبادت نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی زندگی ہے جس اجتماعی زندگی کی اساس عقیدہ توحید ہے کہ تم اس ایک اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہ کرنا. یہی ایک عقیدہ ہے، یہی ایک نظریہ ہے جو انسانوں کو متحد رکھ سکتا ہے. تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا. اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے. یہ عبادت کا مفہوم پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب تک تو یہ مفہوم لمیٹڈ تھا، کیونکہ اس وقت تک حکومت کی صورتحال موجود نہیں تھی، اور پھر یہ کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انڈر پریشر لائف گزار رہے تھے. لیکن یہاں پر اب مدینہ آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو خدمت انجام دی دین کی، ریاست کی، وہ بھی دین کا حصہ ہے. اور خدمت کیا ہے؟ فیصلے کرنا، پھر انسانوں کو سوشل جسٹس فراہم کرنا، ان کے معاشی معاملات، ان کے معاشرتی سیاسی معاملات کے نگہداشت کرنا. یہ سب بھی اس وقت عبادت ہو جاتا ہے جب صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اس کے حکم کے مطابق کیا جائے. تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرنا مگر صرف اس کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. انسانیت کا پہلا یونٹ خاندان. خاندان میں جو بیس لائن پہ لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے خاندان وجود میں آتا ہے، جن کی وجہ سے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے، وہ والدین ہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھو آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بہت ہی سوچ سے رب العزت یہ سب کچھ انسانوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. بڑا درد ہے. جیسے یہ کہا نا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا. وبالوالدین احسانا، کہ دیکھو تم پر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا، اس لیے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. تو کتنے خوبصورت انداز میں والدین کی عزت اور احترام کے لیے انسانی ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے. دل کے اندر وہ محبت پیدا کی جا رہی ہے. اور اب دیکھیں کیسا خوبصورت سلسلہ ہے یادوں کا.
بچپن کی یادیں، بچپن کے معاملات جس سے اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. جیسے آپ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، دعا کیا کرو پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. بچپن انسان کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے. بچپن کی باتیں یاد آئیں بہت اچھا لگتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. بچپن کی یادیں والدین کی محبتوں کے ساتھ گندھی ہوئی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی یادوں سے انسان کو سمجھایا ہے کہ یہ محبت کرنے والے والدین آج تمہاری توجہ کے مستحق ہیں. کل جب تم بے آسرا تھے، تم اپنی خوراک نہیں لے سکتے تھے. کل جب تم اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتے تھے. کل جب تم بے یار و مددگار تھے، تمہارے لیے تمہاری ماں نے کتنی محنت کی، تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا. جب تم پیدا ہوئے 2 سال دودھ پلایا، تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. تم کھا نہیں سکتے تھے، ماں تمہارے پاس بیٹھتی تھی، تمہیں کھلاتی تھی. تم بول نہیں سکتے تھے، تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں کیسے سکھاتی تھی. تم توتلی آواز میں کیسے بولا کرتے تھے، اس نے تمہیں بولنا سکھایا. پھر کس طرح سے اس نے تمہیں اچھے برے کی تمیز سکھائی، کس طرح سے اس نے تمہیں اپنے خاندان سے انٹروڈیوس کرایا، حقوق و فرائض سکھائے. کس طرح تمہیں جب تم ننھے سے تھے تمہیں اسکول بھیجا کرتی تھی. کیسے تمہاری خاطر اس نے دکھ کاٹے. آج جب تم جوان ہو چکے، آج جب تمہاری صلاحیتیں گرو کر چکی، آج وہ والدہ تمہاری توجہ کے مستحق ہے. اور دیکھو تمہارا باپ، اس نے اپنی جوانی گلا دی تمہاری ضروریات اور تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. وہ سارا دن لگاتا تھا، وہ اپنی راتوں کی نیند قربان کرتا تھا کہ میرے بچے کو تحفظ ملے، اس کو ٹھیک خوراک ملے، اس کو اچھی ایجوکیشن ملے. آج وہ والد تمہاری توجہ کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان خوشگوار یادوں سے انسان کو پکڑا ہے. دیکھو تو صحیح تمہارے لیے انہوں نے کیا خدمات انجام دی ہیں. انسان محبت اور شفقت کی وجہ سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور اب دیکھیں رب نے کیسے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، یعنی جنہوں نے اپنی جوانی گلا کر تمہیں جوان کیا، اب ان کا بڑھاپا تمہارے لیے قدر و قیمت کا حامل ہے. بڑھاپا بذات خود عزت کا مستحق ہے. بڑھاپا قابل عزت ہے. اگر تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ ان کا دل دکھ جائے. اس دل میں تمہارے لیے بہت محبت ہے، اس دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کیسی تصویر آتی ہے سامنے احسان ناشناسی کی، ایک بے قدر انسان کی تصویر جسے کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا، ان کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں. دنیا آج اپنے اندر کتنے ایسے افراد رکھتی ہے، ہزاروں لاکھوں والدین کے آگے زبان کھولنے والے. ایک انسان والد یا والدہ کی بات کے جواب میں کہتا نا ہوں، کیسے دل کٹ جاتا ہے اس ماں کا. اس کو وہ ساری یادیں ستاتی ہیں کہ میں نے کیسے زندگی اور موت کی کشمکش برداشت کی تھی جب یہ پیدا ہونے والا تھا.
ایک ماں جانتی ہے کہ اس تکلیف سے میری جان جا سکتی ہے، لیکن وہ اس تکلیف سے بھی گزر جاتی ہے اس بچے کی خاطر. کیسے وہ اس کو دودھ پلانے کے لیے اپنا آرام قربان کرتی ہے، کہیں اسے اتھو نہ لگ جائے. سوئی بھی ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اٹھتی ہے، بچے کو محبت سے اٹھاتی، کہیں اسے سخت ہاتھ نہ لگ جائے. سردی کا موسم ہو، کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے. اور وہ محبت کرنے والا باپ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اپنے بچے کی چیخ و پکار کو برداشت کر لیتا ہے. اسے اپنی تھکاوٹ بھول جاتی ہے. اسے یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ کہیں میرا بچہ دکھ میں نہ ہو، اسے ایسی تکلیف نہ ہو جس کی وجہ سے اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے. دونوں ایسے جیسے جانوروں کو دیکھتے ہیں نا، چڑیا اور چڑا، اور اسی طرح سے جیسے انڈوں سے بچے نکالنے والے جانور ہیں یا دودھ پلانے والے، کس طرح اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں. مرغی کو دیکھا ہے، پروں تلے چھپا لیتی ہے کہ اس بچے کو کوئی دیکھے نہیں، اور مرغی کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. ذرا اسے احساس ہونا کہ کوئی میرے چوزے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں لال ہو جاتی، کٹ 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 کرتی پھرتی اس بچے کے تحفظ کے لیے کہ کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے. کیا جان ہوتی ہے مرغی، لیکن اس وقت مرغی خاصی خطرناک ہوتی ہے. اگر کوئی بھی مرغی کے بچے کی طرف ہاتھ بڑھائے وہ پرواہ چھوڑ دیتی ہے اس بات کی کہ میرے ساتھ کیا بنے گی، چھلانگ لگا دیتی. ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے. کیا ماں ایسا ہی تحفظ نہیں کرتی؟ کیا ہماری ماں نے ایسے نہیں پالا؟ اتنی کیئر ایک ایک چیز کی. توتلی زبان میں بچہ بات کرتا ہے نا، دونوں اتنا خوش ہوتے ہیں آج بچے نے یہ لفظ کہا. بچہ اٹھتا ہے تو ماں کا دل بھی اٹھ جاتا ہے. وہ چلتا ہے تو ماں ایسا لگتا ہے جیسے ہلکی ہو کے پرواز کرنے لگی، اڑنے ہی لگ گئی. وہ باتیں کرنے لگتا ہے تو اس کی باتیں ہر جگہ بتاتی ہے ماں. اور وہ باپ کیسے ٹھنڈی چھاؤں بنا رہتا ہے. اللہ نے انسان کو وہ بچپن یاد دلایا. دیکھو آج تم بڑے ہو گئے، آج تمہیں اسی زبان کی بات بری لگتی ہے. آج جب ان کی قوت ختم ہو چکی تو آج ان کا بلانا تمہیں چبھتا ہے. کل بھاگے بھاگے جاتے تھے، تمہاری ماں بلاتی تھی، کل تک تمہاری ضرورت جو اٹکی ہوئی تھی. آج وہی ماں کچھ کہتی ہے تو تم سمجھتے ہو تمہارے اندر سمجھ زیادہ ہے، تم ڈانٹ کے رکھ دیتے ہو. اس محبت کرنے والے رب نے تحفظ کیا ہے ماں باپ کا. اس نے فرمایا، محبت کے ساتھ تلقین کی، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، وہ قابل احترام ہے. جو تم انہیں دے سکتے ہو، جو تم سے انہیں چاہیے، وہ عزت ہے، وہ محبت ہے، وہ رحمت ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. وَاخْفِضْ، خفض کے لفظ کو دیکھیے، اس میں پستی ہے، ذلت ہے، بچھا دینا ہے. وَاخْفِض اور بچھا دو. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ ہو نا تو پرندہ اپنے پر بچھاتا ہے. ایسے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان دونوں کے لیے بچھا دو جناح پر، الذُّلِّ انکساری کے. بہت عاجزی چاہیے، بہت جھکاؤ چاہیے. ان کے لیے تو بچھ جاؤ.
تمہاری آواز پست ہو جائے، ان کے آگے تمہاری ضروریات نیچے چلی جائے، ان کے لیے تم سے کیا رویہ چاہیے؟ نہ آگے بڑھ کر بولنا ہے، نہ اونچا بولنا ہے، نہ ان سے آگے بڑھ کر چلنا ہے، نہ ان کی بات سے آگے اپنی بات کو رکھنا ہے۔ رحمت چاہیے۔ رحمت کا لفظ دیکھیے، محبت نہیں ہے، رحمت ہے۔ رحمت بے لوث ہوتی ہے، کسی غرض کے بغیر۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو انسان سمجھتا ہے کہ اب ان سے مجھے کچھ مل نہیں سکتا۔ اس کی بہت سی اغراض جو ہیں وہ آنے والی نسلوں سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے فیوچر کی طرف دیکھتا ہے، اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی زندگی کے دیگر معاملات کی طرف دیکھتا ہے، اور والدین پیچھے پیچھے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو اس نیلی چھت تلے جس کا حق فائق ہے وہ والدین، ان کے سامنے تم نے جھک کر رہنا ہے، اف نہیں کہنا، چھڑکنا نہیں ہے، احترام کے ساتھ بات کرنی ہے، نرمی چاہیے، رحمت چاہیے۔ بات نرم، تمہارا ٹچ، ان کی باڈی کو ٹچ کرو، ان کو چھو نرمی کے ساتھ، اب وہ تمہاری محبت، تمہاری توجہ کے مستحق ہے۔ اور دعا کیا کرو۔ کیا دعا ہے؟ اس پیارے رب نے دعا سکھائی، وقل، اور کہہ دو، کہو نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ کہ یا اللہ یہ ہے میرے محسن، یہ ہے میری پرورش کرنے والے، مجھے سنبھالنے والے، اس مقام تک پہنچانے والے۔ یا اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت اور شفقت کی تھی، الہی تو ان پر مہربان ہو جا، ان کے بڑھاپے کی تلخیوں کو، ان کے مسائل کو تو آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی سکھاتے ہیں اور دوا بھی۔ انسان اپنے والدین کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ حافظ ابو بکر نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت برید سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک شخص طواف میں تھا اور وہ اپنی والدہ کو اٹھا کر طواف کر رہا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں نے اس طرح اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایک سانس کے برابر بھی نہیں، ایک سانس اتنی قیمت بھی نہیں دے سکے تم، اتنا حق فائق ہے والدین کا۔ والدین کے ساتھ جو رویہ ہے اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب انسان اپنے بچپن کو سامنے رکھے، بچپن کی محبتوں کو، شفقتوں کو۔ پھر انسان بڑھاپے کے وقار کا خیال کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں بڑی کمزوری ہوتی ہے، انسان کے لیے چلنا مشکل، انسان کے لیے کام کرنا مشکل، ایک بات کرے بار بار کرے، ارد گرد والے بار بار کہنے کی وجہ سے سٹ پٹاتے ہیں۔ جو سننے والے ہیں جوان ہیں، سننے والے ایسے افراد ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس لگی بندی اور بس پوری پوری بات چیت کرنی چاہیے، اور والدین بڑھاپے کو پہنچتے ہیں، جو بھی بڑھاپے کو پہنچتا ہے سٹیا جاتا ہے، بار بار ایک بات کرتا ہے، اور جوانوں کو غصہ آتا ہے۔ تو اپنا بچپن یاد کر لو، ایک بات کو کتنی کتنی بار کرتے تھے، لیکن جتنی بار کرتے تھے اس محبت اور شفقت کو یاد کرو۔ اس وقت تمہاری
10 दफा की 20 दफा की बात को तुम्हारी माँ ने कितनी मोहब्बत और शफकत से सुना था, कैसे दोहराती थी, कैसे खुश होती थी, उसका दिल बिल्लियां उछलता था कि मेरा बच्चा ऐसी बात करता है। आज जब तुम्हारे पास कुव्वत है तो तुमसे मतलूब क्या है? तुम उनकी केयर करो, उनके जज्बों की, उनके एहसासात की, उनके दुख तकलीफ की, उनकी जरूरियात की। और अब देखें कितने लोग हैं इस दुनिया में शायद माली तौर पर इमदाद करके, वालिदैन की जरूरियात का ख्याल रख के अपने आप को बरी जिम्मा समझते हैं। कितनी बड़ी नादानी। मुझसे एक खातून ने कहा कि हम अपने वालिदैन की खिदमत के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, खाना उन्हें वक्त पे मिलता है, लिबास उन्हें ठीक पहुंचता है, और हमने उनकी खिदमत के लिए सर्वेंट भी रखा हुआ है। अब और उन्हें क्या चाहिए हमसे? देखें यहां नजर आता है सर्वेंट, कोई और नजर आता है? उसके साथ बातें करने के लिए एक और फर्द को लाके रख दिया। इसका ये मतलब नहीं कि हेल्प नहीं ली जा सकती, ली जा सकती है, लेकिन माँ को तो बच्चा चाहिए, बाप को अपना बच्चा चाहिए, उसकी नजरों की मोहब्बत चाहिए, उसके लहजे की मिठास चाहिए, उसके हाथों की गर्मी चाहिए, उसके हाथों की शफकत और मोहब्बत चाहिए, रहमत चाहिए। बूढ़ा बाप बेटे की तवज्जो चाहता है और बेटा समझता है माल काफी हो जाएगा। अच्छा भला सोचो तो सही, जब तुम बच्चे थे तुम्हारे पास भी वो बाप रुपयों की गड्डियां रख देता, तुम्हारे पास भी वो दौलत रख देता तो तुम्हारा गुजारा चल जाता, तुम पल जाते, तुम बोल सकते, तुम आज इस मकाम को पहुंच सकते। सोचो तो सही, उन वालिदैन ने अपनी सारी जरूरियात काटी, ख्वाहिशात की कुर्बानियां दी, फिर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया। सारी जिंदगी वो तुम्हें ही आप अपने आगे रखते रहे। तो अल्लाह ये कहता है कि नहीं, आगे रखने के लायक वो हैं, तुमने उन्हें ही आगे रखना है, बात में भी आगे और पसंद नापसंद में भी आगे। बात उनकी आगे, चलें तो वो आगे, उनका पूरा पूरा लिहाज रखना है। कितने ही लोग हैं, जैसे एक खातून ने मुझे कहा कि मुझे हमेशा बड़ा दुख होता है कि जब लोग अपने बूढ़े पेरेंट्स को छोड़कर घरों में चले जाते हैं और खुद जाके होटलिंग करते हैं, तो मुझे ऐसे फील होता है कि ऐसे अफराद जो हैं वो जज्बाती तौर पर अपने पेरेंट्स को कत्ल करते हैं। वाकई ये कत्ल घर घर में हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। पेरेंट्स का ख्याल रखना कितना जरूरी है। अब अगर फर्ज करें कि बाहर से आते हुए को पेरेंट्स के लिए खाना भी ले आए, तब भी उन्हें तो आपकी मोहब्बत भरी कंपनी चाहिए। वो आपके बच्चों से आपसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। आप कभी बूढ़ा से पूछ के देखें, कहेंगे बच्चे का बच्चा और ज्यादा अच्छा लगता है, यानी पहला तो बच्चा ही था, अब उसका बच्चा है, वो हमें और भी ज्यादा अजीज है। वो मौला कितना मेहरबान है, 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला। वो कहता है जिसका हक जितना ज्यादा है उसकी इज्जत, उसकी केयर, उससे मोहब्बत उतनी ही ज्यादा हो। माँ बाप औलाद से चाहते हैं शेयरिंग। अब देखिए, जो बच्चे अपने माँ बाप से शेयर करते हैं अपने मामलात को, फिर अगर बहुत सारे मामलात के दुख से उन्हें बचाना हो तो उनके बचपन को, अपने बचपन को एकदम माँ बाप लाइट हो जाते हैं, बूढ़े लाइट हो जाते हैं, इतने खुश होते हैं, बिल्कुल वो अपने माजी में पहुंच जाते हैं और इतनी बातें करेंगे। एक साहब के बारे में मुझे पता चला कि वो अपनी अम्मी के पास जब जाते हैं तो माँ के पास जाते हुए हमेशा लाइट होके जाते हैं और जाके उन्हें वो सारी राइम्स सुनाते हैं जो बचपन में माँ ने सिखाई थी। वो छोटी छोटी कहानियां, वो छोटी छोटी बातें,
اور میں خاص طور پر اس خاتون سے جا کے ملی جن کو رائم سنائی جاتی تھی، کہانیاں. تو ان کے بیٹے کے آنے کا ٹائم تھا، تو کہنے لگی ابھی میرا بیٹا آنے والا ہے. اتنی آنکھوں میں چمک، اتنی خوشی. یہ خوشی جو ماں کی آنکھ میں ہے، اس کے دل میں ہے، یہ بچے کی چھوٹی سی کیئر کی وجہ سے، شیئرنگ کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں کہ یہ شیئرنگ جنت کا راستہ نہیں ہے. کہ اللہ کے حبیب نے نہیں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے؟ تو ان قدموں کے نیچے اپنی جنت کے راستے کو تلاش کرنا ہے. نہیں سمجھ ہوتی انسان کو. جب انسان غلطیاں کرتا ہے اس کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب سمجھ آئے، جب انسان جان لے، پھر کوئی گنجائش نہیں. پھر ایک ہی چیز کی گنجائش ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو، پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. جیسے انہوں نے بچپن میں اپنی پوری صلاحیتیں، قوتیں لگائیں، اب یہ تمہارے ذمہ ہے. اب سوچو راستے کیسے ماں باپ کو خوش کرنا ہے. اپنی ایک ایک گلکاری کو یاد کرو. جب تم خوش ہوئے تھے، جب تم ہنسے تھے، اس کو یاد کرو کہ ماں نے کیسے ہنسایا. ماں بھی تو سوچتی ہے نا کہ بچے کو کیسے خوش کروں. اب ماں کو دیکھیں، کبھی بالکل دیوانی نظر آتی ہے، چھوٹے بچوں کے پیچھے باتیں کرتی ہوئی، ان کو ہنساتی ہوئی، ان کو کھلاتی ہوئی. بالکل نہیں فیل ہوتا کہ اس کے اندر کوئی سینس ہے. اس سے ایسے باتیں کرتی اسی کے لیول پر. دوسرے بچے، اس کے اپنے بچے کہتے ہیں امی اس کو کوئی سمجھ آ رہی ہے، ماما اس کو پتہ چلتا ہے. ماں کہتی ہے ہاں لگ جائے گا پتہ. اس کے ساتھ باتیں کرتی. اب جب ماں اس وقت کوششیں کرتی ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، بچہ ہنستا ہے. اب آپ دیکھو کہ آپ نے کیسے کوششیں کرنی ہے ماں کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی، اسے ویسے ہی ہنسانے کی، اسے ویسے ہی خوشیوں بھرے ماحول میں لانے کی. جیسے کل ماں اس کے لیے ایفرٹس کرتی تھی، اب تم ایفرٹ کرو. عام طور پر کبھی کسی سے کہا جائے کہ اپنے پیرنٹس کی کیئر کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، خوش کرنا ہے، تو ایک ہی جواب آتا ہے، ہم بڑی کوشش کرتے ہیں بس انہیں غصہ ہی آیا رہتا. تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ غصہ دلانے والے کون سے کام ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں منہ سے نہیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں گے تو اور زیادہ برا جواب ملے گا، کیا فائدہ. عزت بچانے کی خاطر چپ ہو جاتے ہیں. اور بچے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ انہیں غصہ آیا کس بات پہ. آپ دیکھیں ایک شوہر کو یہ تو پتا چلے میری بیوی کو کس بات پہ غصہ آیا، بیوی کو یہ پتا چلے شوہر کو کس بات پہ غصہ آیا، ماں باپ کو یہ پتا چلے کہ اولاد کو کس بات پر غصہ آیا، لیکن یہ نہ پتا چلے کہ میری ماں کو کس بات پہ غصہ آیا، اس کو کون سی بات بری لگی، میرے والد کو کس بات پہ غصہ آیا، انہیں کون سی بات بری لگی. تو حیرت نہیں ہے، جہاں انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ناپسند ہیں. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے انسان کی اس تھوڑ دلی کا، تنگ دلی کا، کیسے وہ بچنے کے لیے راستے اختیار کرتا ہے. فرمایا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو، وہ تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل کا حال اللہ خوب جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کون کتنی دل کی گہرائی کے ساتھ خدمت کرنے کی کوشش میں ہے. اس لیے اگر کوئی خوش نہ بھی ہو تو تب بھی دل کا معاملہ تو اللہ پر ہے. تو والدین کی خدمت بھی تو عبادت ہے.
ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح بن کر رہو تو صالح کون ہے؟ جو انسانوں کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرتا ہے. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے. اللہ درگزر کس کے لیے کرتا ہے؟ جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. اوابین کے لیے، رجوع کرنے والوں کے لیے، پلٹنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی ماضی میں، اب پلٹ آؤ. اب پلٹ آؤ گے تو اللہ کو بھی غفور الرحیم پاؤ گے. والدین جو ہماری محبت، شفقت، عزت، رحمت کے مستحق ہیں، ان والدین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی طرف شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج سے بہتر ہے. والدین کے حوالے سے دو اہم باتیں سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ والدین کے بارے میں یا تو افراد کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یا تفرید کا. معتدل طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا، متوازن طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا. نارملی مثلا جب والدین کی ماننے پہ آئے، کیئر پہ آئے، تو اب والدین کو خدا کے مقام پر لے جا کے بٹھا دیا. جو کچھ کہہ دیں، جیسے کہہ دیں، ہر بات ماننی. اور جب گرانے پہ آ جائیں تو پھر والدین کی طرف دیکھنا بھی نہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی. اسلام نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے بڑا معتدل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. کیئر ہے، محبت ہے، شیئرنگ ہے، اطاعت نہیں ہے. بات وہی مانی جائے گی جو اللہ کی فرما برداری کے دائرے کے اندر ہو. اگر وہ اللہ کی بندگی سے روکنا چاہیں، اگر اللہ کی اطاعت سے نکالنا چاہیں، وہ بات نہیں مانی جائے گی. دوسری چیز جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ والدین صرف وہی نہیں ہیں جو زمین پر لانے کا سبب بنے. 3 اقسام ہیں والدین کی. ایک والدین وہ ہیں جنہوں نے پیدا کیا، دوسرے وہ ہیں جو بیاہ کر لے جاتے ہیں، ساس سسر، اور تیسرے وہ ہیں جو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، استاد. تینوں ہی کے بارے میں اگرچہ درجہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن تینوں ہی کے بارے میں انسان کو محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہے. تینوں ہی محبت چاہتے ہیں، شفقت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں. تینوں ہی شیئرنگ چاہتے ہیں، کیئر چاہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ایٹیچیوڈ رب نے بتایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پر بچھا دو انکساری، تواضع، بڑی محبت، بڑی رحمت، بے لوس، بے غرض انکساری ہے. اور اجر اس پر کتنا زیادہ ہے. انہی قدموں کے نیچے جنت ہے. حقوق و فرائض کے حوالے سے اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے تیسری بار پوچھا تو آپ نے تیسری بار بھی کہا تمہاری ماں کا. اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارے باپ کا. اس نے 5ویں بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں کا، یعنی وہ رشتے جو رحم کی رشتہ داری کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. تو اس طرح سے حقوق و فرائض کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کا حق زیادہ فائق. اصول اس کا یہی ہے کہ جس نے جتنا دکھ کاٹا، جتنی تکلیف کاٹی، حق اس کا بڑا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس حوالے سے میں 2-3 حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی
جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے نبی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس تیرا ذکر ہوا اور اس نے تجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کہیے آمین، اس پر آپ نے آمین کہی۔ پھر فرمایا اس شخص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلود کرے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کہیے آمین، تو آپ نے جواباً آمین کہا۔ پھر فرمایا اللہ اسے بھی برباد کر دے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کہیے آمین، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہیں، اگر والدین اس عمر کو پہنچ گئے جہاں انہیں خدمت کی ضرورت ہے اور پھر بھی ایک انسان خدمت نہیں کرتا، تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بربادی کی دعا کروائی ہوئی ہے کہ اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اسے کہیں کا نہ رکھے، وہ برباد ہو جائے جس نے ماں باپ پائے پھر بھی ان کی خدمت نہیں کی۔ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے سوال کیا کیا میں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 4 سلوک ایسے ہیں جو تم کر سکتے ہو۔ نمبر 1 ان کے جنازے کی نماز، نمبر 2 ان کے لیے دعا اور استغفار، نمبر 3 ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور نمبر 4 ہے ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ وہ سلوک ہے جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ کی ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت ہے مسند احمد کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا، اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس حدیث کی ایک سند میں ہے جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پا لیا پھر بھی دوزخ میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا جو ہے وہ کتنے بڑے درجے کا کام ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے۔ اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، اپنے باپ سے حسن سلوک کرو، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، پھر جو اس کے بعد ہو، اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس طرح سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا درجہ کتنا بڑا ہے، اور اس خدمت کو لوز کر دینا گویا اپنے تمام مفادات کو چھوڑ دینا ہے۔ انسان کی نیکیاں بہت سارے گناہوں کو ٹال دیتی ہیں۔ میں اس وقت ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ روایت یوں تو بہت ساری نیکیوں کے حوالے سے، لیکن خاص طور پر ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے۔ اس حدیث کو حدیث لیلۃ البارحہ کہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر سے تشریف لائے تو صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا گزشتہ رات میں نے عجیب و غریب باتیں دیکھی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے، اسی وقت اس کا وضو آتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب قبر اس کے لیے پھیلایا جا رہا ہے، اتنے میں اس کی نماز آئی اور اسے اس عذاب سے چھڑا لے گئی۔
اپنے ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ شیاطین نے اسے پریشان کر رکھا ہے کہ اس کا ذکر اللہ آیا اور ان سے بچا کر لے گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے اپنی زبان باہر نکالے ہوئے ہے کہ اس کے رمضان کے روزے آئے اور اسے پانی پلا کر سیراب کر دیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اسے ظلمت اور اندھیرا گھیرے ہوئے ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا اور اسے اس ظلمت سے نکال کر لے گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی جو خدمتیں کی تھیں اور ان کے ساتھ جو نیک سلوک اور احسان کیے تھے، وہ نیکی آئی اور موت کو اس سے ہٹا دیا۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بول رہا ہے لیکن مومن اسے جواب تک نہیں دیتے۔ اتنے میں اس کی صلہ رحمی آئی اور کہا کہ یہ رشتے ناطے جوڑنے والا تھا۔ اسی وقت ان سب نے اس سے بول چال شروع کر دی اور یہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ نبیوں کے حلقوں کے پاس آتا ہے لیکن ہر حلقے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی وقت اس کا جنابت سے غسل کرنا آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بٹھا دیتا ہے۔ اپنی امت میں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے اپنے منہ پر سے ہٹا رہا ہے۔ اتنے میں اس کا صدقہ و خیرات آ گئے اور اس کے سر پر سایہ اور اس کے چہرے پر پردہ بن گئے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے داروغے اس کے پاس آ گئے۔ اتنے میں اس کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی، بھلائی، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا آ گئے اور اسے عذاب کے داروغے کے پاس سے چھڑا کر لے گئے۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اتنے میں اس کے وہ آنسو آ گئے جو خوف خدا سے رو کر اس نے دنیا میں بہائے تھے اور اسے آگ سے بچا کر لے گئے۔ میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا نامہ اعمال اڑتا ہوا بائیں جانب سے آ رہا ہے۔ اس کا خوف خدا آ گیا اور اس کے نامہ اعمال کو لے کر اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے کہ اس کے چھوٹے بچے جو انتقال کر گئے تھے آ گئے اور اس کی نیکی کے پلڑے کو بوجھل اور بھاری کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کی خدا ترسی آئی اور اسے بچا کر لے گئی۔ اپنے ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ گھاس کے تنکے کی طرح کپکپا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی اللہ کے ساتھ نیک گمانی آئی اور اسے سکون اور قرار دے گئی۔ اپنے ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ پل صراط پر جم نہیں سکتا، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گھٹنوں کے بل سے رکھتا ہے۔ اتنے میں اس کا مجھ پر درود بھیجنا آ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیدھا کھڑا کر کے پل صراط پر سے پار کرا دیا۔ پھر میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچ گیا ہے لیکن دروازے بند ہو گئے۔ اتنے میں اس کا کلمہ شہادت پڑھنا آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں پہنچا دیا۔ کوئی نیکی رائے گا نہیں جاتی، لیکن نیکیوں کا یہ تصور بہت ہی خوبصورت ہے کہ یہ نیکیاں ہمارے کام آنے والی ہیں کل جب ہم مشکل میں ہوں گے۔ کل کے لیے ان نیکیوں کا ذخیرہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور خاص طور پر والدین کی خدمت، کہ والدین کی خدمت عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ حتیٰ کہ ملک الموت آ جائے تو ملک الموت کو بھی یہ خدمت واپس بھجوا دیتی ہے، یعنی انسان کو نیکیاں کرنے کا اور موقع مل جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں جس چیز کی تلاش میں رہنا چاہیے وہ نیکیاں ہیں۔ نیکی کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دینا انشاءاللہ۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر لیجیے۔
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب والدین کے حقوق پڑے تو میم اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ جو پہلے والدین کے ساتھ نافرمانیاں کرتے رہے ہیں. سب سے پہلے توبہ کریں، سارے افراد صلاۃ توبہ پڑھیں، کیونکہ والدین کے حقوق میں ضرور ہی کمی بیشی ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی بالکل جیسے اسلام نے تلقین کی ہے بالکل اس کے مطابق رویہ رکھ. دوسرا کام یہ ہے کہ جتنے افراد ہیں اپنے ماں باپ سے بات چیت ضرور کریں، معافی مانگ لیں. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان سے معافی مانگیں، اس لیے کہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ سے بھی معافی نہیں ملے گی. اور موقع لوز نہ ہو جائے، دیر نہیں کرنی. کیا خبر کون زندگی رکھتا ہے، بیٹی پہلے چلی جاتی ہے یا ماں جاتی ہے. اب اس کے لیے جو لوگ ہاسٹل میں ہیں وہ اپنی ماؤں کو، اپنے والد کو خط ضرور لکھیں اور اس میں یہ ساری بات چیت لکھیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا اور مجھے کس طرح سے غلطی کا احساس ہوا. دل کی کیفیات لکھیں اور پھر اپنی فیلنگز بھی لکھیں کہ میں یہ یاد کر رہی ہوں کہ میرے کیسے تعلقات تھے اور میں کتنی نادان تھی، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا. اور پھر وہ ساری کیفیات لکھنے اور جو بات چیت بھی کریں وہ بھی اسی طرح سے کہ الحمدللہ اب مجھے پتہ چل گیا، تو اب آئندہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ماں باپ کا دل نرم ہوگا، وہ معاف کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دعوت بھی پہنچ جائے گی، یعنی جو آپ نے پڑھا وہ آپ کی طرف سے پہنچ بھی جائے گا. تیسرا یہ کہ ان کے دل کو ٹھنڈک ملے گی کہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. اچھا، تیسرا کام جو ہے اس سلسلے کا وہ یہ کہ جن کے والدین حیات نہیں ہے، والد یا والدہ، ان کے لیے وہ کثرت سے توبہ استغفار کریں، دعا استغفار کریں، توبہ کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں، ان کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں تاکہ صدقہ و خیرات جتنا بھی، یعنی جیسے انسان نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو نیکی کا کام کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر میرے ماں باپ تک پہنچانا. جس طرح سے آپ فرض کریں کہ کسی غریب بچے کو آپ پڑھاتے ہیں، اس کے خرچ میں سے تھوڑا سا اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، تو ماں باپ کو ایصال ثواب کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کسی کو پانی پلانے کے لیے، پانی کا ارینجمنٹ کہیں کرنے کے لیے، کسی دینی ادارے کی تعمیر کے لیے، کسی کو کتابیں خرید کے دینے کے لیے، 70 کام ہوتے ہیں ایسے جہاں بھی انسان کرے تو اپنے ماں باپ کے لیے بے شک چھوٹی سی خدمت ہو لیکن اس کو لازم ضرور کر لیں. اپنے اماؤنٹ میں سے نا تھوڑا سا حصہ صحیح لیکن وہ زندگی میں بھی نکالا جا سکتا ہے ان کے لیے. اور پھر ان کو بتائیں بھی کہ میں نے آپ کی طرف سے فلاں صدقہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا ثواب آپ کو پہنچے. یہی چیزیں ہیں جو والدین کے دل میں جگہ بھی بنائیں گی. اس محبت کی وجہ سے آخرت کی نجات بھی ممکن ہوگی انشاءاللہ کہ یہ محبت بھی عبادت ہے اور یہ حسن سلوک عبادت ہے. ہماری کوئی بہن بھائی والدہ یا والد کا احترام نہ کرے، سمجھانے سے بھی نہ سمجھے، اور یہ خام خیال اس کے دل میں سما جائے کہ ماں باپ اس سے محبت نہیں کرتے، دوسرے لوگوں سے زیادہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمارا طرز عمل اس بہن بھائی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے، اپنی بات نہیں، اللہ کی کتاب، یہ کتاب سامنے رکھیں، جو احکامات آپ نے پڑھے ہیں انہی کو اسی طریقے سے سمجھا دیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی اپنی بات پہ جمی رہیں. اور پھر یہ کہ یہ حکم اللہ کا سامنے رکھ دیں کہ رحمت کا مطالبہ ہے، محبت کا نہیں. تو رحمت بے لوث بے غرض ہوتی ہے، اگر کسی نے نہیں بھی کیا تب بھی کرنا ہے. اور یہ بتاؤ، ماں نے اگر اپنی پیٹ میں رکھا تو کیا وہ بغیر محبت کے رکھا؟ کیا تمہیں اتنا ہی ٹائم نہیں ملا جتنا دوسرے بچوں کی پیدائش میں ٹائم لگا تھا؟ کیا تمہارے دودھ پلانے میں اتنا ہی ٹائم نہیں لگا؟ کیا جب تم چھوٹی تھی یا تم چھوٹے تھے اس وقت ماں نے تمہیں اسی طرح سے نہیں پالا جیسے دوسروں کو پالا ہے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کو احساس بھی دلائیں. میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ماں نے آپ کی بہت کیئر کی یا والد نے آپ کی بہت کیئر کی، لیکن آپ پازیٹو پہلو کو دیکھو. آپ کی سوچ نیگیٹو ہوگی تو آپ کو الٹا ہی نظر آئے گا. تو اگر آپ سیدھے طریقے سے سوچو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس لیے کہ آپ کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ آج تک آپ نے ریٹرن میں کیا کیا. کیا یہ فقرہ جہنم سے نجات کے لیے کافی ہوگا کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے محبت نہیں کی؟ میڈم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے لڑکوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو والدین سے وہ بہت بے غرض لاپرواہ سے ہو جاتے ہیں، پر ماں بھی ایسے سمجھتی ہے کہ ان کی مصروفیات ایسی ہیں، بزنس ایسا ہے، تو ان کو پھر کیسے سمجھایا جائے؟ اصل میں ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اسلام سے روشناس کریں، دینی تعلیم دیں اور ان کو حقوق و فرائض سکھائیں.
ابھی میں اس دفعہ جب مکہ میں ایک بک سٹور پہ موجود تھی تو مجھے ایک بڑی پیاری کتاب ملی منشاوی کی، قاری منشاوی جو ہے بچوں کی ایک کتاب لکھی، اور بچوں کو جو چیزیں ابتدا میں سکھانی چاہیے تو اللہ کی توحید کے بعد والدین کے حقوق و فرائض ہیں، اور اس حوالے سے یہ کہ بچپن سے ہی ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک بچے کو خود سینس نہیں ہوتی کہ میں نے ماں کی کیئر کیسے کرنی ہے، تو ماں خود سکھائے گی اسے. ماں کہتی چلو میرا بچہ پھر کیا ہوا اگر اس نے میرے ساتھ زیادتی کر لی، لیکن یہ دراصل اسے اسلامی آداب سے دور کرنا ہے. اب وہ وقت گزر گیا، اب بچوں کی شادیاں ہو چکی، اب کیا ہو، یعنی اب جو ہے نا وہ صورتحال نہیں رہی. اب بھی ان کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے گھر بیٹھ کے، چھوٹی چھوٹی بات چیت بھی دین کے حوالے سے، اور اسی طرح سے اب ان کی بیویوں کو جو ہے ان پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیٹے سے زیادہ بیٹے کی جو بیوی ہے ان کے ساتھ اگر حسن سلوک ہو ساس کا، وہ جو ہے پھر یہ کوشش نمایاں کام کر سکتی ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سکھا سکتی ہے، اور ایون دین کی سمجھ بوجھ کی وجہ سے، دین کی تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے شوہروں کو بھی راہ راست پر لا سکتی ہیں. تو باقی یہ ہے کہ پوچھ کی چر پکڑ بہت ہے اولاد کی. یہ ظلم ہے اولاد پر کہ اولاد کو ماں باپ کی خدمت نہ سکھائی جائے. والدین کا یہ فرض بنتا ہے جیسے بچوں کو نماز سکھائی جاتی، ایسے ہی والدین کا حق ادا کرنا بھی سکھانا چاہیے. بہت مطلب بتاتے رہے ہیں، کرتے بھی ہیں، رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کرتے ہی نہیں، لیکن بعض دفعہ فیل ہو جاتا ہے جیسے کہ بچے بڑے لاپرواہ کیئر لیس ہو گئے ہیں. اس کا اظہار کرنا چاہیے. بزنس کی مطلب، اور پھر ماں، میرا تو یہی ہوتا ہے کہ شاید ان کو اتنی مصروفیات اتنی ہے، اتنا بوجھ ہے، چلیں کیا کہنا ہے. ایک چیز اور ہے، کچھ مائیں کہتی ہیں اچھا چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ بزی ہیں تو پھر بزی، یعنی وہ بزی روٹین چلتی رہے، پھر فیل بھی ہوتا ہے کہ بزی روٹین آخر کبھی تو ختم ہو. اچھا اس میں نا حکمت کے ساتھ کچھ مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسان بچوں کی توجہ لینا چاہتا ہے، ابھی آپ کی ایج بھی ایسی ہے جس میں آپ ماشاءاللہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. اس میں یہ کہ جیسے فیملی میں آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں تو مل بیٹھنے کے مواقع پیدا کریں. جیسے آپس کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے، کبھی گھر سے باہر کہیں چلے گئے، اور اس کو بھی نا یوزفل بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے نارملی لوگ جاتے ہیں پکنک کے لیے یا کہیں باہر یا کہیں گھر کے اندر بھی بیٹھتے ہیں لیئر موڈ میں، تو انہیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے باتیں کیا کرنی ہیں. لہٰذا ادھر ادھر کی کبھی کسی خاندان والے کی بات شروع ہو گئی، کبھی کسی ایسے ہی لیانی موضوع پر بات شروع ہو جاتی. لیکن اچھی اچھی چیزیں شیئر کرنی چاہیے. یہ بھی کرنے کا کام ہے، آہستہ آہستہ انسان کرتا ہے. جیسے چھوٹے بچوں سے انسان شروع کر لے، جیسے پوتے پوتیاں ہیں یا نواسے نواسیاں ہیں، تو انسان انہیں کوئی اچھی چیز سنا دیتا ہے، چلو بھئی آپ سناؤ کون سی بات ہے. جو آپ کہلوانا چاہتی ہیں ان بچوں کے منہ میں دے دیں. آپ ان سے کہیں گے، ان بچوں سے سن کے سارے خوش بھی ہوں گے، اچھا بھی فیل کریں گے. اور ایسی گیدرنگز کی بہت ضرورت ہے گھروں کے اندر، جس میں سارے گھر والوں کو انوالو کیا جائے. ہم نے بچپن سے یہ سلسلہ چونکہ دیکھا ہے، اس تجربے سے گزرے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسے بڑا مفید پایا. ہمارے ابا جی ہمیشہ فرائیڈے پہ ایک گیٹ ٹوگیدر رکھا کرتے تھے جس میں ساری فیملی کے افراد شریک ہوتے تھے. جتنی بھی ہماری فیملی ہمارے سٹی میں موجود ہوتی تھی وہ لوگ بھی موجود ہوتے تھے، اپنے بچوں سمیت تمام افراد اکٹھے ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد ہو جاتی تھی. اور ہر بچے نے چاہے وہ ایک لائن سنائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر سنائے وہ وہاں سے اٹھ سکے. اور اس میں یہ کہ سارے بچے کچھ نہ کچھ سنا رہے ہیں، اچھا کچھ اپنی مرضی کا شیئر کر دو. اچھا اس مجلس میں بیٹھ کے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوتا تھا بڑوں کو وہ یہ کہ بچوں کی سوچ کیا ہے، انہیں یہ ضرور پتہ لگ جاتا تھا بغیر یعنی انہیں سکھائے ہوئے کہ آج کل بچے کیا سوچ رہے ہیں، ان کو کیا چیز کو یاد کر کے ٹرینڈز کا پتہ لگتا تھا. پھر چھوٹی چھوٹی باتیں ابا جی کی طرف سے شیئر ہوتی تھی، اور پھر یہ کہ ماؤں کو بھی کہنے کا موقع ملتا تھا. مثلا ہماری خالہ جی جو ہے وہ بھی موجود ہوتی تھی، خالہ کے بچے بھی، پھر اسی طرح پھپھو کے بچے، پھر مطلب جتنے بھی فیملی والے تھے وہ سارے. اب یہ کہ ماں بھی بول رہی ہے، نانی بھی ہے، پھر اس سے نیچے والے بھی ہیں، پھر اس سے نیچے والے بھی. اب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا فیملی میں کوئی رشتہ آ گیا، اب یہ کہ رشتہ آیا تو اس جگہ پر سارے بچوں کے سامنے ساری ڈسکشن ہوتی تھی، یہ فلاں جو ہے وہ بچہ اس کے لیے رشتہ آیا ہے اور اس طرح کا ہے، آپ لوگ اپنا اپنا اظہار خیال کرو. اور اسی موقع پر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا حق ہے،
تو مجھے ایک ٹرو اسلامک ماحول جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ کس طرح سے ابا جی نے ایفرٹس کیے اور اس کے نتیجے میں فیملی جڑ کے بھی رہی اور ہر ایک کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا تھا کس کا کیا ٹرینڈ ہے اور جو شکوے شکایات ہوتی تھی وہ بھی وہیں دور ہو جاتی اور ہر ہفتے ویکلی ایک میٹنگ ہو جاتی تھی نا، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی ناراضگی بڑھتی نہیں تھی اور اس طرح سے جو ہے وہ سارے لوگوں کا ایک دینی مزاج بن گیا. جو لوگ نہیں بھی رشتہ داروں میں سے باقاعدہ قرآن پڑھ سکے تھے وہ بعد میں انہوں نے پڑھا پھر. تو اس طرح سے الحمدللہ ایک ماحول کے جو ثمرات ہیں وہ ضرور حاصل ہوتے ہیں. تو یہ دل بہت چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر ایک ویکلی ایسے سیٹنگ ضرور رکھیں لائٹ، جس میں چلیں سارے اپنی اپنی مرضی کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں. پیرنٹس کی اطاعت میں کیا یہ بھی آئے گا کہ جو چیز وہ ہمارے لیے پسند کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے اختیار کریں خواہ وہ ہمیں ناپسند ہی ہو؟ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بچے ان کے لیے کچھ خرید کے لاتے ہیں کپڑے، پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پسند ہے آپ ضرور پہنیں گے، کہ یہ ہم اپنی چوائس سے لے کے آئے ہیں. تو اور ماں باپ بچتے پھرتے ہیں کہ یہ نہ ہی پہنے، دل نہیں چاہتا پہننے کو. آخر کار ماں باپ ہتھیار ڈال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب بچہ لے کے آیا پہن لیتے ہیں. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ آپ کے لیے کپڑے لائیں، آپ ایک چیز پسند ہی نہیں تو جبراً آپ ضرور پہن لیں، لیکن انکار کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، یعنی انکار کے لیے بھی کوئی راستہ ہوتا ہے. اس میں انسان جو ہے وہ طریقے سلیقے سے بات کہہ لیتا کہ یہ بالکل ہی دل نہیں مانتا. مثلا میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے، میں اس کے لیے شرٹس میں نے پرچیز کی، مجھے پتا تھا کہ وہ ٹی شرٹ کا کالر نہیں پہنتا. میں نے کہا ایک میں لے جاتی ہوں، اس کا کلر بہت ہی خوبصورت ہے تو شاید اس کا دل نرم پڑ جائے تو وہ پہن لے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا یہ آپ پہنو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. کہتا ماما ایسے لگتا ہے کہ گردن کو ہی کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا تو کیا ہوگا، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں. تو ماما پتہ نہیں بالکل ایسے نا میرا دل گھٹتا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اچھا میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کہنے لگا کہ ماما اچھا ایسا کرتے ہیں کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا اچھا گفٹ کسے کرو، چلو میں اپنے کزن کو دوست کو گفٹ کر دوں. نہیں میرا دوست بھی کالر نہیں پہنتا. پھر کہتے اچھا فلاں میرا کزن ہے وہ پہن لیتا، چلو اس کو گفٹ کر دیتے ہیں. آخر کار اس نے سافٹلی پولائٹلی مجھ سے منوا لیا کہ وہ نہ پہنے. یعنی اتنی شرٹس میں سے اس نے ایک شرٹ تھی اور نہیں اس نے پہنا. تو ماں باپ کو بھی تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے اور یہ تھوڑا سا آہستہ آہستہ یہ باتیں ہوں گی کہ آہستہ آہستہ بتانا چاہیے کہ یعنی ہر ایک کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے تو پسند پر امپوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی خالصتاً ماں باپ کی رضا کے لیے کوئی کام کر کے دیکھیں، آپ کو اچھا بھی بہت لگے گا، اچھا بہت لگتا ہے اور اس پر اجر بہت زیادہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.